1953 تحریک ختم نبوت کے بعد سے اس وقت جمعیت العلماء پاکستان مسلم لیگ کا ایک مذہبی ونگ ہوا کرتے ہیں، اور جو آدمی جمعیت العلماء پاکستان کا ممبر ہوتا تھا وہ آدمی آٹومیٹیکلی مسلم لیگ کا بھی ممبر ہوتا تھا۔ اور کراچی سے تورخم تک جمعیت العلماء پاکستان کی ہزاروں مسجدوں کے جو امام تھے وہ وہاں کی پرائمری کے صدر ہوتے تھے۔ یہ تو 1970، اور میں چونکہ انفارمیشن سیکرٹری تھا جمعیت العلماء پاکستان کا، مولانا عبدالاحمد بدائی صدر تھے، ان کے ساتھ غیر ملکی میں دورے کے۔ تو 1953 سے 1970 تک آپ اخبارات دیکھیں تو خالد دین حال میں ہم باقاعدگی سے مولانا کی صدارت میں مختار زندگی کو مولانا محمود جوہر ان کے انتقال کے بعد ہم نے پھر مجلس اتحاد المسلمین کے تحت یہ سلسلہ جاری رکھا اور بھی اسمبلی۔ پھر آخر میں ہم نے مولانا محمد علی جوہر میموریل سوسائٹی رجسٹرڈ کرائی، اور میرے جونیئر تھے شریف احمد خان ایڈوکیٹ، انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، اور ہمارے 4-5 شروع میں پروگرام معتمر عالم اسلامی کے یہاں بھی اور یہاں پر سر سید یونیورسٹی میں بھی، اور پرسوں کی ایک کتاب کی لانچنگ سیریمنی میں میں سر سید یونیورسٹی میں گیسٹ اسپیکر۔ بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تقاریر سنیں گے نا، اللہ کی کھلا رہے ہیں نہیں، مجھے بھی کبھی کبھی لازمی کراتے ہیں، یہ میری بھی ذرا ایسا رکھنا۔ آپ جتنی بھی تقاریر سنیں گے نا، یہ مولانا کی حیات پر سنیں گے۔ جو میں آج بات کر رہا ہوں وہ ان کی موت پر بات کر رہا ہوں۔ انسان کا بیلنس شیٹ اس کی موت کے بعد بنتی ہے، اور میں اور آپ جیسے بات یہ ہے کہ میں اور آپ جیسے لوگ جو ہے موت کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہیں اور ان کے تاثرات کیا ہیں۔ موت سے کتراتا ہے، انجام کے احساس سے شرماتا ہے، اور کس راستے سے بچ کے چلے گا انسان؟ ہر راستہ تربت کی طرف جاتا ہے۔ اور موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ اب مولانا کے لیے میں کیا کہوں کہ جنہیں جینا نہیں آتا نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور جنہیں آتا ہے مر جانا وہ سب کچھ کرنا مولانا طرابلس میں کچھ ہو جائے تو مولانا زارو خطاب ساری رات ہوتی ہے، انگورا میں ہو جائے تو مولانا غم گسار، فلسطین میں ہو تو مولانا زارو خطار، ترکی میں کچھ ہو جائے تو مولانا ان کے تعزیہ دار۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے اس سے پہلے جب وہ جا رہے ہیں اسکندریہ پہنچتے ہیں مصر، تو مفتی فلسطین مولانا جوہر سے کہ آپ کی تو حالت بڑی خراب ہے، آپ جا رہے ہیں، اب ہندوستان کے لوگوں کا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان دیکھ رہے ہو سوٹ پہنے ہوئے جو عرصے کے اوپر چہل قدمی کر رہے، یہ ہے محمد علی جناب، یہ سوال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نامینیٹ کیا مولانا محمد علی جوہر، اور عالم اسلام کی تاریخ پڑھتے چلے جائیں، سعودی عرب کا کوئی بادشاہ مر جائے، ترکی کا کوئی صدر مر جائے، مصر کا کوئی مر جائے، کسی کا کوئی مر جائے، کسی کا بھی کوئی مر جائے، پاکستان کا کوئی صدر مر جائے، لیکن عالم اسلام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاؤ اور ان کی میت کو، یہ تو رامپور میں پیدا ہوئے تھے، ہم رامپور میں دفنائیں گے۔ بمبئی والے کہتے ہیں نہیں، تحریک خلافت کا
دفتر تو بمبئی میں تھا، یہاں لاؤ۔ انہوں نے کہا بھی امن تو دلی میں آ کر رہی تھی، جامعہ ملیہ یہاں ہے۔ علی گڑھ والے کہتے ہیں سب ایک، اور پھر دوسرے ملکوں کے لوگ بھی، پھر سفارا وہاں بیٹھتے ہیں، مصر بیٹھتا ہے، سعودی عربیہ، ساری حکومتوں کے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ سب کہتے ہیں، فلسطینی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا ہے، شام کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہے، ایران کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، سب میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، ارے بھائی مولانا محمد علی جوہر کا جو مقام ہے یہ، اور مولانا محمد علی جوہر نے اپنی لائف میں کہا تھا، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اسلام ابن اسلام۔ یہ تو اسلام ابن اسلام ہے، یہ وہاں دفن ہوگا جب بیت المقدس میں جام کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ میں شاید اب ایسا مقام کسی اور کو نہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اپنی لا میں وہ کہہ چکے تھے، الہامی شعر جو پڑھا کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی بات، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار ان کی علمیت۔ مولانا محمد علی جوہر جب دہلی کی جامعہ مسجد میں تقریر کرتے تھے، میں کسی کی ڈگریڈ نہیں کرنا چاہتا، بڑی مشکل سے مولانا مودودی کو پچھلی صفوں میں جگہ ملتی، اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا مودودی نے خود لکھا ہے کہ ان کی تقاریر جو ہوتی تھی پچھلی 4 صدیوں میں، جو اسلامک اسکالر تھے، شاید ہی کسی کی ایسی تقریر ہوتی ہو، اور مولانا مودودی نے ان کی تقاریر کے نوٹس لکھ لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ کی بات کریں، مجھے یہ اعزاز حاصل کہ 1972 سے 1970 تک میں جیلوں میں رہا، کیونکہ میں بھی مختلف قسم کے سیاسی پنگے لیتا تھا۔ کبھی میں نے کراچی صوبے کی موومنٹ چلائی تو پیچھے پڑھ کے دیکھا کوئی بھی 2 سال نہیں، کبھی میں نے اردو موومنٹ چلائی، پیچھے دیکھا امام مسلم کی طرح تو میں ہی اندر، کبھی بہاری لاؤ موومنٹ چلائی تو پیچھے دیکھا کوئی بھی میں ہی اندر، تو 5 سال مجھے روٹی کپڑا مکان کراچی سے سکھر تک ہر جیل میں ملتا، مجھے تو ضرور نہیں، آپ کو تو ملا باقی تو ہم تو معلوم۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس جگہ پر، جس کمرے میں مولانا محمد علی جوہر یہاں جب جیل میں تھے رہتے تھے، وہاں تکبیر کے صلاح الدین تھے، اور ساتھ والا کمرہ چودھری ظہور رائے۔ تو اب صبح BBC سننے کے لیے میں پولیٹیکل بارڈ میں تھا ساتھ ہی، تو ہم تینوں وہاں پر، مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں مولانا محمد علی جوہر کے اس کمرے میں بیٹھا جس میں وہ تو ان کی علمیت اسلام کے بارے میں یہ صحافت میں انہوں نے ایک نیا معیار کام کیا۔ بڑودہ کے مہاراجا نے ان کو کہا کہ آپ میرا ایک صحیفہ چھاپے کامریڈ کا یا افضل، اور میں 25,000 روپے آپ کو دوں گا۔ اس زمانے میں 25,000 روپے جب 24 روپے تولہ سونا تھا، 24 روپے تولہ سونا تھا، آپ پلیز 24 روپے تولہ سونا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم کا پرچہ ہے، یہ قوم کا پرچہ ہے، بھائی آپ ذرا اس کو بند کر دیں پلیز، آپ اس کو بند کر دیں۔ دیکھیے یہ ڈسپلن بھی ہے، اور قائد اعظم ڈسپلن میں اتنا تھے، لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے، اسٹیٹ بینک کا یہاں افتتاح ہونا تھا، ایگزیکٹ 9 o'clock قائد اعظم نے اسٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب 2 منٹ، انہوں نے کہا پرائم منسٹر کی کرسی اٹھاؤ، نیچے اٹھاؤ۔ لیاقت علی خان جو دست راست تھا نیچے اٹھا دیا۔ جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں، کھانا جب دیا جاتا ہے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کتے پڑھتے ہیں،
ڈسپلن نہیں. میں یہ مروت صاحب کو بھی آپ کو بھی سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے کمی اس ملک میں ڈسپلن کی ہے. پوری قوم میں ڈسپلن کی اس وقت ضرورت ہے. اور قائد اعظم نے ایک ڈسپلن کا معیار مقرر کیا. قائد اعظم نے کہا کہ میں کارکنوں کی ایسی ٹریننگ چاہتا ہوں. یہ لفظ ہے قائد اعظم کے میری کتاب میں بھی کہ جیسے ایک کیپٹن ہوتا ہے, پرائمری میں سے کیپٹن نکلے, وارڈ میں سے میجر نکلے, سٹی میں سے کرنل نکلے, کرنل ڈسٹرکٹ میں بریگیڈیئر نکلے, پروونس میں لیفٹیننٹ جنرل نکلے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہے, میرے الفاظ ہیں. اور جو مرکز میں پہنچنا ہو, جو مرکز میں پہنچنا ہو, جنرل 5 اسٹار جنرل کی اس کی ٹریننگ ایسی ہو. کارکنوں کی ٹریننگ خود لیڈروں کی ٹریننگ نہیں ہے. میں نے کئی جگہ مجھے انہوں نے کارڈ دیا کہ فلاں لیڈر 5 بجے آ جائے. میں نے 5:05 تک ویٹ کیا, میں اٹھ کر آ گیا. بات یہ ہے کوئی لیڈر ٹائم جو دیتا ہے اس وقت پہنچتا نہیں ہے, تو یہ قوم کیسے سدھرے؟ بہت اچھے. یہ معیار کہ جو کامریڈ وہ نکالتے تھے, کامریڈ انگلش میں پڑھا جاتا ہے. وائس رائے کی بیوی اور وائس رائے کا روز صبح راستے میں جھگڑا ہونے لگا. وہ کہتی تھی میں پہلے پڑھوں گی, وہ کہتا تھا میں پہلے. طے یہ ہوا کہ وہ اپنا کامریڈ علیحدہ لگوا لے اور یہ علیحدہ. اور جب یہاں وزیر مالیات مسٹر وڈسن جانے لگا برطانیہ میں, تو اس نے بڑے بڑے بکس, اتنے بڑے بڑے بکس لے کے بھر لیے کامریڈ سے. انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بکس بھر لیے ہیں, یہ لے جا رہے ہیں, تو کیا کریں گے اس کا لندن جا کے؟ کہنے لگے میں لندن کے ایڈیٹر کو بتلاؤں گا کہ انگریزی اگر لکھنی ہے, تم نے انگریزی اخبار نکالنا ہے. اور شملے میں ایک عورت, شملے میں ایک عورت نے پوچھا مولانا پلیز آپ ذرا یا تو آپ ادھر آ جائیں, آپ کی اداب کا تو خیال رکھیں, ڈسپلن تو رکھیں نا. آپ سینئر ہیں, آپ نوجوانوں کو سکھائیں. آپ بہت جانتے ہیں, آپ تقریر کر مہربانی کریں. ہم نے آپ کو عزت دی ہے, آپ آرٹسٹ ہیں, بہت بڑے آپ نے. تو اس نے کہا well Maulana, from where you have learned English? کہنے لگے from small town. Can you name that? Yeah, it was Oxford. اور وہ بھائی انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو ایسی انگریزی لکھ سکے جیسے مولانا محمد علی جوہر لکھتا ہے. CID نے ایک رپورٹ کی کہ مولانا محمد علی جوہر نے یہ لکھا ہے, اب یہ بغاوت کر رہا ہے. تو پڑھنے والے نے جب انگریز نے پڑھا, اس نے CID کے والوں کو کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ اس نے لکھا ہے, یہ انگریزی مولانا محمد علی جوہر کے لیے تم جھوٹی خبر لائے. انگریزی میں, اردو میں, شاعری میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے لیے کام کرتے تھے. اب یہ دیکھیے قدرت کا ایک نظام. بس آخری بات, سر سید احمد خان زمین ہموار کرتے, مولانا محمد علی جوہر اس, اور یہ مولانا محمد علی جوہر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ قائد اعظم مسلم لیگ کے جو ممبر بنے وہ مولانا محمد علی جوہر نے ان کو ممبر بنایا. اب دیکھیے وہ ٹرانسفر کیسے ہو رہی ہے قدرت کی طرف سے. وزیر اعظم کے ساتھ جب وہ لندن کے 1914-16 میں, تو انہوں نے قائد اعظم کو ممبر بنایا. حلف اس وقت لیا جاتا تھا, تو وہ انہوں نے. اب یہ اللہ کا نظام ہے, اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے زمین ہموار کی, مولانا محمد علی جوہر نے اس کو بیج ڈول دیا, علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے اس میں کھاد ڈالی, پروان چڑھایا.
اور پھر قائد اعظم نے محمد علی جناح نے آ کر اس میں پھول اور گلزار اور آزادی لگائی. اب یہ تینوں نام محمد علی جوہر، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جوہر میں وہ جوہر ہے، جوہر میں نہیں. جوہر میں نہیں، یہ ہے محمد علی جوہر. پھر ڈاکٹر محمد اقبال، پھر محمد علی جناح. یہ تین محمد کٹے تینوں جی کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد الرقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. خالق سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کے نیم کی ہے. دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ لفظ نہ ہوتا. یہ قائد اعظم نے پاکستان دیا تھا. آج آپ ڈاکٹر طاہر کاظمی کے نام میرا خط یا آپ پڑھیں گے. میں نے ان سے ایک سوال اور کیا ہے کہ آپ 14 تاریخ کو اسلام آباد میں آ کر کیا مجھے یہ بتلائیں گے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کس قسم کا پاکستان، کس قسم کی ریاست یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ میری ایک علیحدہ سے کتاب آ رہی ہے، علامہ اقبال کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ مشعل جو ہم نے روشن کی ہے، آپ کے توسط سے، عمر خان صاحب کے توسط سے، مسعود النبی یہ بھی تشریف لاتے ہیں. سردی بہت تھی، ایک چائے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور چائے کے دوران آپ اس شخصیت پر دیکھیے. میرا ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے کہ میں ایک لفظ بھی اس عنوان سے ہٹ اور بات نہیں کرتا. میں ایک میلاد النبی کے جلسے سے نئی کراچی میں خطاب کر رہا تھا، تو اس کے بعد درود و صلاۃ و سلام بھی ہونا تھا. تو مجھے ایک نے فون کیا کہ آپ کے گھر سے فون آیا ہے کہ ملٹری سیکرٹری ٹو دی جنرل ضیاء الحق وانٹ ٹو اسپیک. میں نے کہا ایک بات سنو، میں گھر جا کے ملٹری سیکرٹری وہ کہہ لگے تھی انفارمیشن منسٹر بھی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ اور ہم ساتھ ہی تھے اور بس آئے. پھر میں آیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کل وہ آرٹیکل 2A کی بات ہے اور ریفرینڈم ضیاء الحق کرا رہا ہے، اور پہلی تقریر 55 منٹ کی آزاد بن اعظم کی آئی. تو میں نے کہا کیا وہ قرارداد مقاصد جو سردار نشتر نے اور لیاقت علی خان نے پاس کرائی تھی اس کو آرٹیکل کے اندر لایا جائے کانسٹیٹیوشن کا؟ ان کا یو آر گرانٹڈ. یہ دیز آر دی ورڈز فرام دا ملٹری سیکرٹری. اور کل ضیاء الحق بھی اور پوری کیبنٹ بھی آپ تقریر سنیں گے، شاید آپ نے بھی سنی تھی. زید نورانی کا مجھے فون آیا، لیاقت کا، محمودہ سلطانہ کا، کیبنٹ کا، یہ اور جو منسٹر تھے راجہ ظفر اللہ، سب کے فون آئے کہ آپ نے تو بھانگ کے رکھ دی. میں نے کہا میری ایگریمنٹ ہے کہ آرٹیکل 2 ہے، کیونکہ ہم تو قرارداد مقاصد کے مطابق پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو پھر میں ایگریڈ ہوا اور میری پھر تقریر ہوئی ساری. میں نے کچھ لینا نہیں تھا الحمدللہ. یہ اور میں پھر جب ریفرینڈم ہوا تو ہم نے ریفرینڈم میں بالکل، کیونکہ آرٹیکل 2 تھا، میں چائے یہ آ کے چائے پیتے تھے آبستگی کروں یہ، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ویسٹ پورا میرے پاس. تو سب سے ٹاپ پر میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی لیاقت علی کا مشن کہ قرارداد مقاصد یہ منسٹر کا قائد اعظم کرتے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومت کو اچھا کام کرے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم تنقید برائے تنقید نہیں، ہم ایک آلٹرنیٹ پروگرام دیتے ہیں. اب یہ جو ہم نے آپ کو ایجنڈا دیا ہے اس پر اس سے ہٹ کر آپ کوئی بھی گفتگو کریں، کیونکہ میلاد النبی کے جلسے میں ہم یوم حسین نہیں منا سکتے. یوم حسین کے جلسے میں میلاد النبی کا، تو اس لیے ہر تقریب کا ایک تقدس ہوتا ہے. آپ جو بھی سوال پروت صاحب سے، محمود النبی صاحب سے، عمر خان صاحب سے، اسحاق صاحب سے، مولانا محمد علی جوہر کے حوالے سے پوچھ کر جائیں تو آپ ضرور پوچھیں. ہم اپنی عقل، فہم، فراست مختلف مکتب ہیں اس میں جو بھی آپ کو. اور یہ چونکہ ایک بڑا نظریاتی ونگ ہے مسلم لیگ کا، جیسے خواتین ونگ ہے، لیبر ونگ ہے، اور یہ بڑا مشکل ونگ ہے، اور یہ میں نے خود لی. میں چاہوں
تو جو بھی ہوتا چاہوں میں لے سکتا ہوں. عہدے جو ہے نا یہ کتے لیتے ہیں. بہت اچھا. وہ جب پیر پگاڑا کا اور قمر قطب الدین کا قیوم کا اتحاد ہوا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, سگریٹ پی رہا تھا, مجھے عادت ہے. پیر صاحب کی میری طرف دیکھے, وہ ایک سزوکی پہ 5-4 آدمی آ گئے. اس وقت وہ پیر صاحب صدر, نائب صدر, جوائنٹ سیکرٹری دے رہے تھے. تو قمر قطب الدین کہنے لگا میں اپنی کتاب میں کہ یہ جو آگے بیٹھا ہوا نا پیر صاحب, جو آگے اس کو نائب صدر پر بنا دے, اور جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا اس کو جوائنٹ سیکرٹری, اور پیر صاحب دستخط کرتے جا رہے تھے. اس طرح تو بندر بانٹ ہوتی ہے. اور ہم بارہ یہ ایک علیحدہ مسلم لیگ کا مسئلہ ہے. تو یہ نظریاتی نہیں ہے مسلم لیگ کا, اور یہ میرا بڑا کٹھن کام ہے. میں نے 30 کتابیں لکھ کر دی ہیں. مسلم لیگ کی لائبریری الحمدللہ اسلام آباد میں بن گئی ہے, لاہور میں بنا رہا ہوں, پھر اس کے بعد کراچی میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. تو یہ نظریاتی کام ہے. ہمیں بہت پبلک کرنی ہو تو میں اگر انہی کو کہہ دوں عمر خان صاحب کو کہ کالجوں کے 500 لڑکے اگلی دفعہ ہونے چاہیے, یہ ہو جائیں گے. اور ہم بلائیں گے نوجوانوں سے. میں نے گوکالا یوتھ ونگ کو بھی جو قائد اعظم پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کہا کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے. کیوں؟ یہ بھی اسی کشتی میں سوار ہے. وہ بھی ہم ان کو ملائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو لٹریچر دیں گے. قائد اعظم پر جتنا بھی یہ لٹریچر چاہیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پبلش کر دیں گے. کیوں کہ اب ایک مجھے بڑی روشنی نظر آ رہی ہے کہ اس گھٹا ٹوپ پر گرے گی کراچی میں. اتنی گھٹن جہاں 15 روز کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ایسے نوجوان کو یہ مجھے بہت بڑا لاٹھی کا سہارا ہوتا ہے. یہ ہمارا سہارا ہے اور ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ.